السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو، جبکہ یہ وہ قوم ہے جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروایا، انسان کو اس کی پہچان دی، جس قوم نے، جس ملت نے، جس سے وابستہ لوگوں نے انسان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ انسان کو اپنی پہچان ہوئی، آج وہی قوم اپنی پہچان کھو چکی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ قرآن ان لوگوں میں آیا جن کو بدو کہا جاتا تھا، جاہل ترین لوگ، وہ بدو، وہ علم سے دور، عقل و ہنر سے عاری، جب اس قرآن سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم عقل و شعور کے مالک، سائنس کے مالک، حساب و الجبرا کے مالک، عقل پہ نازاں اس قرآن سے تعلق رکھنے کے باوجود بد نصیب ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو انسان اس نتیجہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ آج ہماری بد نصیبی کا سبب کیا ہے۔ وہ لوگ اس قرآن سے متعلق ہوئے، انہوں نے اس سے تعلق پیدا کیا، پھر اس کو ہی اپنے پیش نگاہ رکھا۔ اس قرآن کے علاوہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے سامنے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، کوئی ایسا دستور نہیں تھا، کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے۔ ہم بد نصیب ہیں کہ اس کے باوجود ہماری سوچ، خیالات، افکار وہ نہیں ہیں جو ان لوگوں کے تھے، اور اسی سبب تعلق کی اس مضبوطی کے سبب وہ لوگ اس مقام پہ پہنچے جس کو آج ہم اپنی تقاریر اور خطابات میں ذکر تو کرتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ہم انسان نہیں، ہمیں عقل اور شعور نہیں، ہمیں سوجھ بوجھ نہیں، سب کچھ ہے لیکن دل مومن نہیں ہے، خیالات مقدس اور مطہر نہیں ہیں، سوچ و افکار وہ نہیں ہیں،
اس لیے اس سے تعلق پیدا کر کے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے، اور اس سے ہمارا بھی تعلق ہے، ہم زمین کی نکبتوں میں گر گئے۔ فرق عقل اور شعور، فہم و فراست اور تعلق کی مضبوطی ہے، وہ ان میں تھی، ہم میں نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے باکردار ساتھی تھے، علم و عمل کے پیکر، ان کے وجود، ان کی لیل و نہار، ان کی مجلس و محفل، ان کی تنہائی، ان کے ایمان پہ مہر ثبت کرتی تھی۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، نہ مجلس محفل مومنوں والی، نہ تنہائی مومنوں والی، نہ خیالات مومنوں والے، نہ افکار مومنوں والے، بس دعویٰ مومنی کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اگر تم مومن خود کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو وہ کردار پیدا کرو جو محمد کے صحابہ کا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر وہ نہیں تو تمہارے ایمان کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ اس پہ ایمان لائے۔ عرض کیا تھا کہ کتنے صحابہ ہیں، اگر آدمی ترازو ہاتھ میں لے اور انسانی سوچ اور فکر کے مطابق جو کم سے کم درجے کا صحابی ہے اس کے ایمان سے اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمیں اپنا ایمان نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے باکمال تھے وہ لوگ، اور ہم یہاں تک محدود ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، عبد الرحمن تھے، یوں ہی بڑے بڑے صحابہ کا ذکر ہمارے سامنے رہتا ہے، ان کے نام ہمیں ازبر ہیں، لیکن 1,24,000 کم و بیش ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ غور کرے، اس کو کتنے صحابہ کا علم ہے، کتنے صحابہ کا کردار ان کے سامنے ہے، کتنے صحابہ کے لیل و نہار اس کے سامنے ہے، کتنے صحابہ کے افکار اور خیالات اس کے سامنے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو چند ایک صحابہ کو جانتے ہیں اور کو نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنے صحابہ میرے دامن سے وابستہ ہیں یہ میری محنت کا مجھے صلہ نہیں، بلکہ اللہ نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو شرف صحابیت سے نوازا اور میرے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انسانوں میں وہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے خاص اپنے محبوب کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں نا، جس صحابی کا دامن آپ تھامیں گے، جس کی کتاب کھولیں گے، تاریخ کے اوراق پہ جس پہ نگاہ ڈالیں گے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے سبب مکہ کے لوگوں نے جینا دوبر کر دیا، کوئی زندگی نہیں، دن رات مسلمان پٹتے ہیں، دن رات مسلمان مار کھاتے ہیں، دن رات گالیاں سنتے ہیں، خوف زدہ ہیں، چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، پوشیدہ رہ کے قرآن پڑھتے ہیں، خوف ہی خوف ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو ظلم و ستم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ بہت مومن قسم کا انسان ہے، تم ان لوگوں کو چھوڑو، مکہ کی بستی اس قابل نہیں ہے
کہ یہاں توحید کا بیج بویا جائے اور اس کا درخت بلند و بالا ہو. چھوڑ دو اس کو. صحابہ چھوڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا. ان سارے صحابہ میں ایک شخص آتا ہے, آقا کسی کی طاقت تو نہیں ہے کہ مجھے مارے, لیکن مجھے یہاں عبادت کا مزہ نہیں آتا. اللہ کی قسم ایک ایک زندگی کا ان کا رخ, ایک ایک ان کا خیال, ایک ایک اٹھنے والا قدم ایسا ہے کہ ہم نقل کرنا چاہیں تو نقل بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ نقل تو اتارو. آخر اللہ نے نبی کو یہ صحابہ دیے ہیں تو ان کے وجود کا سبب کیا تھا؟ محض مکہ کی نگری میں ایمان لانا, اللہ کی عبادت کرنا نہیں. اللہ نے ان کو کردار سے نوازا تھا, مطالبہ کیا تم ایماندار تب ہو, تمہارے ایمان کی قدر و منزلت تب ہے جب تمہارا ایمان میرے محبوب کے صحابہ کی مانند ہو. ان کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی, مزہ نہیں آتا عبادت کا, شور و غوغا ہوتا ہے کفر کا, نہ گھر میں عبادت کا مزہ نہ باہر عبادت کا مزہ. میرا دل چاہتا ہے مجھے ایسی تنہائی ملے کہ میں اپنی خواہش کے مطابق اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سوچ دیکھیں. اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا آمنو کما آمن الناس. اللہ کی قسم دل کو جلا ملتی, روح خوش ہو جاتی. اللہ کے نبی عبادت کا مزہ نہیں آتا. ایسے کرو کہ تم بھی مکہ چھوڑ دو. مار کوئی نہیں سکتا, ہاتھ بڑھانے کی طاقت کسی میں نہیں, اس کا گریبان کوئی نہیں تھامتا, اس پہ کوئی پتھر نہیں آتا, اس کو کوئی گالی نہیں دیتا, اس کو کوئی تھپڑ نہیں مارتا, لیکن اس کو مکہ میں عبادت کا مزہ نہیں آتا. آقا مزہ نہیں آتا, فرمایا آپ چلے جاؤ. 80 مرد 18-20 کے قریب عورتیں کا قافلہ تیار ہے, یہ اس میں چلا جاتا ہے. جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ یہ حبشہ کی طرف سارے جا رہے ہیں اور ان کو خبر آتی ہے کہ بڑے امن و سکون سے حبشہ میں رہتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں, اپنے افکار کے مطابق, خیالات کے مطابق اور سوچ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, پرسکون, امن امان. اچھا اس کا تو کوئی حل ہونا چاہیے. مکہ کے کافر مکہ میں بے چین ہو گئے کہ حبشہ میں جانے والے مسلمان امن اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے وفد تیار کیا اور جو دور دراز علاقوں میں اچھی چیزیں تھیں, قابل تحفہ, اکٹھے کیے اور ایک وفد تیار کیا. اس وفد کا سردار کون تھا؟ عمر بن العاص. اس قوم کا کیا کہا جائے, جو قوم اتنی بد نصیب ہے, ان کے بڑے بڑے گویڑی سر پہ علم کا تاج لیے, بہت بڑے علامے فہامے, ان صحابہ کے کردار, وجود اور سوچ کو نہیں پہنچ سکے. عمر بن عاص کو مکہ کے لوگوں نے ان لوگوں کا سردار بنا کے بھیجا جو بطور سفیر حبشہ کے بادشاہ کے پاس جائیں. عمر بن عاص وہ ہیرا ہے, وہ موتی ہے کہ یہ ہیرا بادشاہ کے تاج میں ہو تب بھی قدر و منزلت رکھتا ہے, اگر فقیر کی گودڑی میں ہو تب بھی قدر و منزلت رکھتا ہے. یہ جب کافر تھا, کافروں کی نگاہ میں وہ گوہر تھا, نایاب ہیرا تھا کہ دوسروں سے بات کرنے کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا تھا. اور جب یہ مسلمانوں میں آیا, کافر کہتا ہے 3 ہی
ہیرو ہیں سیاست کے اعتبار سے، ایک عمرو بن عاص اور ایک معاویہ، ایک مغیرہ بن شعبہ، جو عقل، شعور، فہم و فراست اللہ نے ان کو دیا ہے، کسی کو بھی نہیں دیا۔ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے، وہ فقیر کی گودڑی میں ہو یا بادشاہ کے تاج میں، کیوں؟ اور یہ بڑے ناز سے افشا جلتے ہیں۔ ایک طرف زمانے کا وہ دانا انسان، ذہین، کہ جس کی ذہانت اور دانائی کو زمانہ مانتا ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے کبھی ایسی مجلسیں اور محفلیں دیکھی نہیں تھی جہاں انسان اپنے آپ کی پہچان کروا سکے۔ تحائف اکٹھے کیے حبشہ، اور یہ ہمارے سامنے آپ دیکھیں اپنے دور میں، اس سے پہلے چلے جائیں اور آپ بعد میں آنے والے بھی دور ایسے ہیں کہ بادشاہ کے ارد گرد جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں نا، ہمارے وزراء لا لو، امراء اور مشیر لا لو، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں ایسے ہی ہیں، چاپلوسی کرنے والے، دنیا کے حریص، ہر وقت دنیا میں غلطاں رہنے والے، اپنا سب کچھ دنیا کے لیے قربان کرنے والے۔ ہمارے بھی یہاں یہ مشیر ہیں، نواز شریف ہو اس کے، زرداری ہو اس کے، عمران خان ہو اس کے، سب کے مشیر ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مشیر حبشہ کے بادشاہ کے بھی تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تھا، اب یہ رضی اللہ نہیں ہے، اب یہ کافر کے نمائندے جاتے ہیں، نظر ماری تو دیکھا کہ بادشاہ کے حاشیہ نشینوں میں کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ذہین آدمی کی نظر بہت تیز ہوتی، منتخب کر لیے، ان کو بھی تحائف دیے کہ لیں جی آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ شام کا تحفہ ہے، یہ ایران کا تحفہ ہے، یہ فلاں کا تحفہ ہے، یہ عرب کا تحفہ ہے۔ اور کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں مکہ سے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں جو ہمارے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور کوئی دین بھی نہیں مانتے، اپنا ہی دین بنا لیا انہوں نے، اور عجیب دین ہے۔ ہم اس لیے آئے کہ ہماری سفارش کرو بادشاہ کے یہاں کہ وہ ان لوگوں کو واپس بھیج دے۔ تحائف دیکھے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، ٹھیک ہے کریں گے۔ اگلے دن بادشاہ کے حضور جا کے سجدہ کیا اور عرض کی بادشاہ سلامت، ہمارے ملک سے کچھ لوگ باغی ہو کے آ گئے ہیں ہمارا دین چھوڑ کے۔ بادشاہ سلامت آپ کا دین بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور بھی کوئی نہیں، بس بغاوت کر کے آ گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کے دربار میں اپنی طرف سے نذرانہ بھی پیش کرے، اپنی درخواست بھی پیش کرے، قوم کی طرف سے آئے۔ وہ جو چمچے کڑچے تھے نا، بددیانت لوگ، بدخمیر، سفارش کرنے لگے، ہاں جناب ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے، واقعی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کیوں وہاں سے بھاگ آئے ہیں، کیوں انہوں نے دین اپنا چھوڑ دیا ہے، اور بھی کوئی دین نہیں، جتنے دین زمین پہ بسے نیا ہی کوئی دین ہے، ان کو ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ حفص کہتے ہیں دیکھو تمہارے کہنے سے اور ان کے کہنے سے میں ان کو نکال نہیں سکتا، اگر وہ یہ سوچ لے کے آئے ہیں کہ یہاں ہمیں امن ہوگا تو میں کیسے انہیں نکال دوں؟ ان کو بلاؤں گا، بات ان سے ہوگی ان کے سامنے تو پھر فیصلہ کریں گے۔ ان کو بھی بلاؤ۔ مجلس برخاست ہوئی۔ دوسری مجلس میں مکے کے سفیر، محمد کریم کے غلام اور بادشاہ کے حاشیہ نشین اکٹھے ہوئے۔ مکہ کے سفیروں نے سجدہ کیا، بادشاہ کے حاشیہ نشینوں نے سجدہ کیا، اور یہ ویسے ہی داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیٹھ گئے۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ بادشاہ کے حاشیہ نشینوں نے کہا، دوسری روایت یہ ہے کہ خود شاہ حبشہ نے کہا، یہ عجیب بات ہے بھائی، تم نے دیکھا نہیں
کہ سارے لوگوں نے مجھے سجدہ کیا ہے، اور سجدہ تعظیمی ہر بڑے انسان کو ضروری ہے، اور میں تو تاجدار ہوں اس علاقے کا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ نوجوان جس کو لوگوں نے منتخب کیا تھا، تو نے بات کرنی ہے، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ جبین نیاز صرف خالق کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ بادشاہ دنگ ہو کے اس کو دیکھتا ہے، اچھا کہنے لگا تو یہ بتلاؤ تم کیوں مکہ سے بھاگ کے آئے ہو؟ وہ دین چھوڑ دیا، میرا بھی دین تم قبول نہیں کیا، اور بھی دین کوئی نیا دین؟ کیا ہے تمہارا دین؟ کیوں بھاگ کے آئے ہو؟ یہ 22-23 سال کا نوجوان کہتے حضور بھاگ کے نہیں آئے، ہم نے ایجاد نہیں کیا، ہمارا دین وہ ہے جو خالق نے اپنے بندے پہ نازل کیا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا کہ آؤ، اگر فلاں پانی ہے تو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کے دامن کو تھام لو۔ ہے کیا؟ کہنے لگا بادشاہ حضور ہم بتوں کے سامنے سجدہ ریزی کرتے تھے، حجر و شجر کے سامنے ہم شراب نوشی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ظلم و جبر کرتے تھے، انسانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ ایمانت نہیں، دیانت نہیں، صداقت نہیں، ہر طرف سے اخلاقی بیماریوں میں گرفتار تھے۔ ہم میں ایک وہ شخص آیا جو ہمارے علاقہ میں سب سے زیادہ معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جس کی صداقت کو ہر لوگ، ہر انسان، ہر شخص مانتا تھا۔ اس نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو دوسرے کا حق نہیں مارتے، شراب نہیں پیتے، بدکاری نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، حرام خوریاں نہیں کرتے، سجدہ غیر اللہ کو نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تقدس تمہیں وہ انسان بنائے گا جس انسان کو تخلیق دے کے اللہ نے فخر کا اظہار کیا تھا، اس کے مقدس محبوب ماننے والے فرشتے جب انکار کرتے ہیں، اللہ نے مجبور کر دیا کہ اس کے سامنے وہ جھک جائیں، اور بتایا کہ کائنات میں ایسی تخلیق اللہ نے دوسری نہیں دی۔ جب ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کے دامن سے وابستہ ہوئے، حقوق اللہ کی بات کی، حقوق العباد کی بات کی، اللہ کی عبادت کی بات کی، تو بادشاہ یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے، انہوں نے ہمیں مارا، ہمارا جینا دوبر کر دیا، پتھراؤ کرتے ہیں، گرفتار کر کے گرم پتھروں پہ لٹاتے ہیں، صحرا میں لٹا کے چھاتی پہ پتھر رکھ کے ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس تختہ عرض پہ ایک ایماندار انسان ہے، ایک انصاف کرنے والا حکمران ہے، وہ شاہ حبش ہے۔ ہم سب کو چھوڑ کے تجھے پسند کرتے ہوئے تیرا ہمسایہ بننے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آئے ہیں، اور بادشاہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ تیری سلطنت میں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے ارد گرد دیکھا، سارے لوگ مست بیٹھے ہوئے جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو، اور مورخ کہتا ہے اس نوجوان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر بن گیا جو ان کے دلوں میں جا کے پیوست ہو گیا۔
بادشاہ کہتا سنو یہ لوگ مجھ پہ ناز کر کے آئے ہیں، مان کر کے آئے ہیں، اور تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک فکر ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق زندگی بسر کرے، تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے نہیں واپس بھیجنے، تم چلے جاؤ۔ جس نے سوچ بادشاہ کی بدل دی چند حروف و الفاظ سے، غریب الوطن مسلمانوں کی طرف آنے والے تیر ان کا رخ موڑ دیا، جس کی زبان سے الفاظ نہیں تیر نکل رہے تھے جو دلوں پہ پابست ہو رہے تھے۔ یہ کون تھا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب صحابی جس کا نام جعفر تھا۔ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ یہ جو جعفر کون ہے جی، کیا سب لوگوں کو پتہ یہ جعفر کون ہے؟ اس کے بھائی کو سب جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نام پہ اسلام کی آبیاری، اسلام کے باغ اور اسلام کے چمنستان کو تباہ کرنا تھا۔ اس کو سب جانتے ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ جعفر کون ہے۔ یہ جعفر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اس کے بھائی کو تمام مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس کو کوئی جانتا ہے کہ یہ بھی ابی طالب کا بیٹا محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا تھا۔ ابھی کافروں کا دل بھرا نہیں ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو جن کے منہ لٹکے ہوئے تھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایسا تیر موجود ہے، جب چلاؤں گا تو ان کو گھائل کر دوں گا۔ ساتھی کہنے لگے چھوڑ یار، اگر یہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں رہنے دو، اگر ہمارے مخالف ہیں تو رہیں، یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں اپنی، ہمارا کیا بگاڑتے ہیں، چھوڑو باتیں۔ کہنے لگا نہیں، بات ہوگی۔ اب بادشاہ کے پاس گئے، جا کے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہمارے باغی نہیں، آپ کے آقا عیسیٰ کے بھی یہ باغی ہیں۔ بڑا برا تصور ہے ان کا۔ انہوں نے تو وہی لوگ دیکھے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، انہیں یہی تھا کہ ابن اللہ، لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ صرف عیسائی ابن اللہ ماننے والے نہیں، عیسائی اللہ کو یکتا ماننے والے توحید کے علمبردار بھی تھے۔ شاہ حبش کو یہ کہا کہ یہ بڑے دشمن ہیں ان کے، گستاخ ہیں ان کے، بے ادب ہیں ان کے، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اچھا، بلایا، کہا یہ تو بتلاؤ تمہارا نبی عیسیٰ کے متعلق کیا کہتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے آقا وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، ابن اللہ نہیں، عبد اللہ ورسولہ، وہ جس کلمہ کو، روح کو اللہ نے کواری مقدس مریم میں پھونکا، اس کی بنا پہ عیسیٰ پیدا ہوا۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگا اگر اسلام کی تعلیم یہ ہے تو اللہ کی قسم یہ وہ تعلیم ہے جو جبریل موسیٰ پہ لے کے آیا تھا۔ قرآن سنو، تم پہ آنے والا قرآن ہمارے قائد، محسن، لیڈر، اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ سیدنا جعفر طیار نے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ وہ پڑھتے جاتے ہیں، پادری سر جھکاتے جاتے ہیں، شاہ حبشہ سر جھکاتا جاتا ہے۔ جب قرآن ختم ہوا، پادریوں کے آنسوؤں سے انجیل بھر چکی تھی اور بادشاہ کے آنسوؤں سے پانی تر ہو گیا۔ اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے، زمین سے تنکا اٹھایا اور کہنے لگا لوگوں سنو، جو ان کا قرآن کہتا ہے اس سے عیسیٰ اس تنکے سے زیادہ نہیں اور اس سے کم نہیں، اس لیے یہ میری شاہی میں جہاں چاہے رہے،
ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حکم دیا کہ جتنے بھی ان لوگوں نے تحائف یہ لے کے آئے تھے ان کے تحفہ جات واپس کر دو۔ جب میرے رب نے میرا ملک مجھے واپس دیا کوئی رشوت نہیں لی، آج میں اللہ کے لیے رشوت کو کیوں قبول کروں؟ یہ وہ بادشاہ تھا جس کو چھن گئی تھی، پھر اس نے دوبارہ حاصل کی۔ کہنے لگا مسلمانوں کو کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں چاہے چلیں جہاں چاہے پھریں۔ اور پیچھ نے بولا تمہیں کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں؟ پریشانی تو ہے، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ جب سے لوگوں کو پتہ چلا ان کا دین ہی کوئی اور ہے، یہ عیسیٰ کے مخالف ہے، یہ ساری دنیا کو نہیں نا پتہ چل جانا تھا کہ جعفر طیار کیا تقریر کرتے ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا۔ لوگ بادشاہ نے کہا سنو، جس نے بھی کسی مسلمان کو تنگ کیا مجھے پتہ چل گیا، میں 4 درہم جرمانہ کروں گا اور وہ جرمانہ اس سے لے کے اس مسلمان کو دے دوں گا جس پہ وہ تان کرتے ہوں گے۔ سیدنا جعفر کی طرف دیکھا، جعفر ٹھیک ہے یہ اس کی نہیں بادشاہ سمجھیے تو کوئی نہیں ہے۔ کہا اچھا جو آدمی تم پہ تان کرے گا 8 درہم اس کو جرمانہ لگے گا اور وہ تمہاری جیب میں جائے گا، جاؤ اپنے رب کی عبادت کرو، جیسے چاہو چلو پھرو۔ پھر حبشہ میں مسلمان ایک وقار کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بنیادی چیز جو مورخ نے جعفر طیار کے دامن سے وابستہ کر دی ہے اور آج ہم میں اس کا تصور نہیں ہے۔ جانے لگے تو کہا سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچاؤ کے لیے حبشہ میں رہنے کے لیے شاہ حبشہ کو دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں تو یہ ناممکن ہے، اور اس جھوٹ سے میرے آقا محمد نے روکا ہے۔ کائنات کی ہر تنگی برداشت کر سکتا ہوں، محمد کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ سچ سچ کہوں گا، آمنو، تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، تمہیں نقصان پہنچتا ہے، باپ کو نقصان پہنچتا ہے، بیٹے کو نقصان پہنچتا ہے، برادری کو نقصان پہنچتا ہے، خاندان کو نقصان پہنچتا ہے، 100 بات پہنچے لیکن اس تعلیم پہ حرف نہ آئے جو محمد الرسول اللہ نے۔ ایمان تو یہ ہے، اور یہی ایمان صحابہ کا، یہی کردار صحابہ کا تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا اور مطالبہ کیا جو بھی ایمان لائے اس کے ایمان کا رنگ وہ ہونا چاہیے جو میرے محمد کے صحابہ کا رنگ ہے۔ امن و سکون سے زندگی بسر کریں۔ ایک دن بادشاہ کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، ہم سے بڑا احسان کیا آپ نے، بڑی محبت سے رکھا ہے، بڑے پیار سے رکھا ہے۔ بادشاہ سنتا ہے، جعفر اصل بات کرو، کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم آپ کی دھرتی کو چھوڑ کے اپنے آقا محمد کے پاس جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پریشانی ہے یہاں؟ کوئی تکلیف ہے؟ کوئی دکھ ہے؟ نہیں؟ پھر کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اچھا جاؤ، لیکن لیکسو میرا سلام جا کے اپنے آقا کو ضرور کہنا۔ عیسائیت کا تاجدار، حبشہ کا بادشاہ، لاکھوں غلام اور خادم، کروڑوں کا مالک، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کی تقریر کو دیکھتا ہے، دل سوراخ پاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تڑپتا ہے۔ جس کے لیے یہ صحابہ تڑپتے ہیں اس محمد کے لیے یہ بھی تڑپتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے میرا سلام کہنا محمد کو، اور ان سے کہنا کہ حضور میں
میں اللہ کو واحد مانتا ہوں اور محمد کو رسول مانتا ہوں. کائنات کیا کا محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا؟ کردار دیکھا جعفر کا، گفتار دیکھی جعفر کی، ایمان دیکھا جعفر کا، حکمت دیکھی جعفر کی. مومن کی حکمت، ایمان، کردار کو دیکھ کے کافر مومن بن جاتا ہے. اب بد نصیبی کی انتہا ہے، ہمیں دیکھ کے مومن بھی کافر بن رہا. ہماری بھی کوئی زندگی ہے. لیڈر لے لو، برسر اقتدار طبقہ لے لو، ممبر پہ کھڑے ہونے والے مولوی لے لو، چودھری لے لو، اور ان کو دیکھ کے تو ایمان پہلا بھی ضائع ہو جاتا ہے. کوئی کردار نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی خیالات مثبت نہیں، بس انانیت ہے، انا ولا غیری. اللہ کہتے ہیں انا ولا غیری کا ارتکاب کرنے والا، الفاظ بولنے والا، سوچ رکھنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ ہمارے نزدیک بڑا اور چھوٹا سب برابر ہیں. بڑا کوئی بڑا نہیں، چھوٹا کوئی چھوٹا نہیں. اس کو کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال بڑے کرتے ہیں. اسلام یہ ہے اور محمد کا پیغام یہ ہے. ہم بھی اسی کو مانتے ہیں. یہی ہماری سوچ ہے، یہی خیالات اور یہی ہمارے افکار ہیں کہ سب کچھ اللہ کا. ایمان ایسا ہونا چاہیے، کردار ایسی ہونا چاہیے، سوچ ایسی ہونی چاہیے، افکار ایسے ہونا چاہیے، خیالات ایسے ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے کردار سے پتا چلے کہ یہ اللہ کا بندہ اور محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وگرنہ کیا فائدہ اس ایمان کا، اس اسلام کا، ان باتوں کا، اگر کردار ہی نہیں وہ، سوچ ہی نہیں وہ. دن رات دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، دوسروں کا مال و زر چھینتے ہیں، دن رات لوگوں پہ تان و تشریح کرتے ہیں، دن رات غیبت میں مصروف رہتے ہیں، دن رات اللہ رسول کی بغاوت میں بسر ہوتی ہے. اور پھر ہم مومن کے مومن نہیں. اللہ کہتے ہیں کہو اپنے آپ کو مومن، میں تمہیں مومن نہیں مانتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے مدینہ. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو مدینہ نہیں ہے، خیبر گئے، فوراً خیبر. اب کون ٹھہرے مدینہ؟ 13 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے بسر کیے. اس چہرے کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈک پاتی تھی، دل سرور پاتا تھا. 13 سال محروم رہے، اب آئے تو دل چاہتا ہے ایک لمحہ جدائی کا گوارا نہیں ہے. مدینہ سے خیبر. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آنے والا قافلہ دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. جعفر کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، ارشاد فرمایا ساتھیو میں نہیں اندازہ کر سکتا خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر اور اس کے ساتھیوں کے آنے کی زیادہ خوشی ہوئی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کے مال غنیمت سے حصہ دیا. جب بیٹھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام دیتے ہیں شاہ حبش کا. اللہ کے نبی جس طرح اس نے ہماری خدمت کی ہے، جس طرح اس نے ہمیں نوازا ہے، جس طرح امن و سکون کی چھتری مہیا کی ہے، حرف و الفاظ میں بیان کرنے والی بات نہیں. اللہ کے نبی سکون ہی سکون تھا، سب کچھ تھا، آنے کی طرف صرف محمد کے دیدار کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی زندگی کا ایک عظیم رخ ہے. رحمت کائنات کو عرض کی اللہ کے نبی آپ کو نجاشی سلام کہتا تھا. اللہ کے نبی نے اسلام کا جواب دیا. اللہ کے نبی وہ کہتا تھا ان کو پیغام دینا میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہوں اور محمد کو بطور رسول مانتا ہوں.
چہرہ کھل اٹھا کائنات محمد رسول اللہ رحمت کائنات علیہ السلام خوشی سے معمور ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے کہا تھا آقا کو کہنا میرے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کر دینا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے, وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے, اللہ شاہ حبش نجاشی کی بخشش کر دو, اللہ شاہ حبش نجاشی کی بخشش کر لو. 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب مدینہ میں عمرہ کرنے کے لیے, پھر مکہ, پھر مدینہ. حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمراء اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے. بصرہ کے عامر کو اللہ کے نبی نے خط لکھا اور سیدنا حارث کو بھیجا. موتا کے مقام پہ حارث پہنچتے ان کو قتل کر دیا گیا. رحمت کائنات علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اتنا ظلم آدم سے لے کر آج تک بڑے سے بڑا باغی جابر ظالم بھی یہ کام نہ کر سکا کہ سفیر کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا ہے. صحابہ کو کہا لڑائی کی تیاری کرو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لڑائی کے لیے تیار ہوتے. لشکر تیار ہو گیا. 3000 صحابہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا سالار زید کو بناتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو غلام جعفر بھی پاس ہیں. اللہ کے نبی یہ خیال اپنا اپنا ہوتا ہے, سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے, افکار اپنے اپنے ہوتے ہیں. ہم تو صرف حکومت کا عہدہ ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا, اور اسی تو دو میں یہی خیال, یہی سوچ, یہی تمنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تمنا کیا ہوتی تھی, اور اللہ نے کیوں کہا ہے آمنو کما آمن الناس. ایک کردار تھا جو کائنات میں کوئی نہ دکھا سکا. وہ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا تھا. میں نے عرض کیا نا, ہم میں سے سینکڑوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ جعفر کون تھا, لیکن جعفر کے چھوٹے بھائی کا سب کو علم ہے کہ ان کا چھوٹا بھائی علی ہے, وہ بھی ابی طالب کا بیٹا, یہ بھی ابی طالب کا بیٹا. لیکن اس ابی طالب کے بیٹے کو سب جانتے ہیں, اس ابی طالب کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ ہم نے اس سوچ کی بنا پہ کبھی تاریخ احادیث کے اوراق پہ نظر نہیں ڈالی کہ جان سکے محمد رسول اللہ کے ساتھی کیسے تھے. ہر صحابی, ہر ساتھی ایسا مقدس انسان تھا کہ ہاتھ لگاؤ اس کی سیرت کا تقدس میلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی مجھے نہیں تھا علم, میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری موجودگی میں آپ کسی کو سپہ سالار بنائیں گے. نوجوان ہوں, تلوار کا دھنی ہوں, شجاع اور بہادر ہوں, غیرت مند خون بھی ہے. میں اپنے آقا کے لیے قربان ہوتا قیادت کرتے ہوئے. میرا خیال, میری سوچ, میری تمنا تو یہ تھی اللہ کے نبی آپ نے زید کو بنا دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جعفر یہ بات نہ کرو, جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ہوتا وہی ہے. کیا ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ کوشش ضروری, تگ و دو ضروری, بھاگ دوڑ ضروری, لیکن اس ایمان کے ساتھ
کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا جعفر جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بالکل صحیح ہے، اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے جعفر طیار کا چہرہ شاداں ہے اور کہا لبیک، اللہ کے نبی حق اور سچ وہ ہے جو آپ کہتے ہیں۔ انسان کی سوچ کیا ہے، انسان کی فکر کیا ہے؟ آمنو، تمنا جعفر کی، سوچ ظاہر کی، خیال جعفر کا، لیکن کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں جعفر، وہ ہوا جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنی کنوتیاں ڈھیلی کر دی اور کہا اللہ کے نبی جعفر کی یہ تمنا تھی، اگر ایسا نہیں تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ ہے ایمان کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، ساری کائنات سے رشتہ توڑ کے مؤدب ہو کے محمد الرسول اللہ کے سامنے آنکھیں جھکا دے۔ یہ دین، یہ رہنما، یہ خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا کرنے آئے تھے، اور یہ صحابہ نے پیدا کر کے دکھایا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیادت زید کے پاس، زید شہید ہو جائے تو جعفر کے پاس، جعفر شہید ہو جائے عبداللہ کے پاس، عبداللہ بن رواحہ کے پاس، اور اس کے بعد اگر مسلمان جس کو چاہیں وہ بنا لیں۔ لشکر روانہ ہوا، شاہ روم کو پتہ چلا، اس نے بھی فوج بھیجی، 1,00,000 فوجی موتا کے مقام پہ اکٹھے، 1,00,000 فوجی، اور مقابلے پہ کتنے؟ 3,000 صحابہ۔ 1,00,000 اگر دوڑ کے کراس کرنا چاہے تو 3,000 تو ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن پہاڑ سے ٹکرانا آسان ہو سکتا ہے، محمد کے غلام سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ٹکرا کے اٹھنے والی سمندر کی لہر پاش پاش ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے طوفان ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ پہاڑ کچھ نہیں، محمد کے ساتھیوں کا ایمان پہاڑ سے بھی طاقتور۔ 3,000 صحابہ 1,00,000 کافر کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، قدم نہیں اکھڑتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایٹم بم ہمارے پاس، بڑے بڑے امریکہ سے بھی اچھے ٹینک ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ایمان ہمارے پاس نہیں جو محمد کے پروانوں کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان نہیں۔ یہ ایمان 3,000 صحابہ 1,00,000 کافر سے ٹکرا رہے ہیں، اور ٹکرا رہے ہیں۔ زید آگے بڑھ کے علم اٹھایا ہوا ہے، تلوار چلتی ہے، ایک تلوار آ کے لگی، کاری ضرب ہوا، گر گئے۔ جعفر اس طرح جھپٹتے ہیں جیسے شکار پہ عقاب جھپکتا ہے، شاہین جھپٹتا ہے جیسے شکار، تھام لیا، اور لڑائی زور پہ ہے، چھوڑا گھوڑے کو، تلوار توجہ میں ماری، آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ کافر نے دیکھا کہ یہ سردار رکنے کو نہیں آتا، پرچم اٹھانے والا رکنے کو نہیں آتا، جب تک یہ نہ رکا فوج کیسے رکے گی؟ 1,00,000 کے مقابلہ میں 3,000 صحابہ۔ کافر نے نشان رکھ کے جعفر طیار کو مارنا شروع کیا، لشکر قریب آ گیا، تلوار لگی، بائیں ہاتھ میں علم تھا، ہاتھ کٹ گیا، دائیں میں پکڑ لیا، حملہ زور پہ ہے، دائیں پہ لگی، وہ بھی کٹ گیا، دونوں ہاتھوں کو ملایا، اپنے سینے سے لگا لیا، علم اٹھایا ہوا ہے، اور لڑائی ہو رہی ہے۔ 1,00,000 کافر سے 3,000 صحابہ برسر پیکار ہیں،
ایک تیر آیا وہ دل کے نشان پہ آگے لگا، گر گئے۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، بے جگری کے ساتھ لڑتے ہیں، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے مشورہ کیا، خالد ابن ولید کے ہاتھ میں پرچم آیا۔ صحابہ میدان کارزار میں لڑ رہے ہیں اور کے تاریخ میں وفا کے نقوش ثبت ہو رہے ہیں، بتلایا جا رہا ہے ایمان دار کیسا ہوتا ہے، بے ایمان کیسا ہوتا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے، غیر مومن کیسا ہوتا ہے۔ میدان بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے آنکھوں سے تمام پردے ہٹا لیے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، زید لڑ رہا تھا، شہید ہو گیا۔ جعفر لڑ رہا تھا، شہید ہو گیا۔ عبداللہ لڑ رہا تھا، شہید ہو گیا۔ اب علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آیا، اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح دے دی۔ 3000 صحابہ 1,00,000 کافر کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کرتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل آئے۔ جبریل کا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کا پتہ آپ کو؟ کیا جبریل؟ کہا دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے نا، بازو دونوں کٹ گئے تھے۔ ہاں۔ کہا اللہ نے ایسے 2 بازو لگا دیے ہیں کہ جنت کے باغوں میں فرشتوں کے ساتھ وہ بھی اڑتے پھرتے ہیں۔ جعفر کو کئی لوگ کرتے ہیں، سر بھی اتر جاتے ہیں، بازو بھی کٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ ایمان کا وہ طوفان جو اس کے اندر اٹھتا تھا اور ہر سوچ، ہر فکر، ہر خیال پامال ہو جاتا تھا۔ اگر سوچ، فکر، خیال تھا وہ محمد کا فرمان یا قرآن کا فرمان تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کی سوچ یہی ہے، ایمان یہی ہے، لیل و نہار یہی ہے، ان کی زندگی کا حاصل یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، محمد جس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، نہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ، نہ اس کے علاوہ کسی کی اطاعت۔ یہ ایمان ہے صحابہ کا۔ کیا ہمارا بھی یہی ایمان ہے؟ جب تک یہ ایمان نہ آیا تو ایمان کا مزہ بھی نہیں آئے گا اور وہ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ مومن کو دیتا ہے۔ جعفر طیار کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھے، معمولی اوس درجے کے، لیکن یہ اوس درجے کا آدمی فقراء کو، مساکین کو اپنے گھر لے جاتا تھا اور جو بھی گھر میں ہوتا تھا سب ان کو کھلا دیتا تھا۔ ایسے ہی ساری زندگی بسر تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، جعفر ابو المساکین ہے، یعنی جن کا کوئی نہیں دنیا میں، جعفر ان کا باپ ہے۔ باپ ابو المساکین، مسکینوں کا باپ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار کو یہ لقب دیا، اور کردار جو اطاعت رسول کی بنا پہ مثمر تھا ان کے دلوں میں، اٹھتا تھا طوفان کی طرح، جگمگاتا تھا چہرے پہ، کردار بن کے اس کردار نے اس مقام پہ پہنچایا کہ جنت کے باغوں میں فرشتوں کے ساتھ محو پرواز ہیں۔ اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ ان کے ایمان کی قدر اللہ سے پوچھو اور قیمت اللہ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تمہارا بھی ایمان ایسا ہوگا، اللہ تمہارے ایمان بھی قدر کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔